الوفا نیوز رہیں خبروں سے باخبر۔ سال 2022 صنعت اور تجارت کے لیے کچھ اچھا نہیں گزرا۔ عالمی کساد بازاری اور پاکستان میں گیس کی قلت کی وجہ سے ایکسپورٹس میں کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں 26 روپے کے ڈفرنس کی وجہ سے بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں بھی کمی ہو رہی ہے اور ایک متوازی مارکیٹ قائم ہو گئی ہے۔ گزشتہ 4 ماہ سے امپورٹس پر بین لگا ہوا ہے۔ چیپٹر 84 اور 85 کے تحت درآمد شدہ اشیاء کے کنٹینرز زر مبادلہ کی قلت کی وجہ سے پورٹ پر کھڑے ہیں اور ان کی کلیئرنس رکی ہوئی ہے۔ تقریباً 400 کنٹینرز فوڈ آئٹمز کے بھی پورٹ پر موجود ہیں جن کی کلیئرنس نہیں ہو رہی۔ پولٹری فیڈ کے لیے منگوائے جانے والے 20 ارب کے سویا بین کے کنسائنمنٹس بھی کلیئر نہیں کیے جا رہے، جس سے مرغی کے گوشت اور انڈوں کی شدید قلت کا امکان ہے۔ بینک مارک اپ ریٹ 18% سے زائد ہے، جبکہ ایکسپورٹرز کے لیے ایکسپورٹ ری فائنانس کا ریٹ بھی 6 سے بڑھا کر 13% کر دیا گیا ہے۔ مارک اپ ریٹ میں اضافے سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ انفلیشن 24% کی سطح کو چھو رہی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی S&P نے پاکستان کی معاشی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر کے CCC+ کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز $6 ارب کے رہ گئے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے۔ ڈیفالٹ کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ ٹریڈ انڈسٹری کے لیے یہ حالات انتہائی مشکل ہیں لیکن مایوس کن نہیں ہے، اور پاکستان کے مضبوط اکنامک پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے بہتری کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ ہمارے خیال میں پاکستان کے لیے IMF پروگرام پر مکمل عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈالر کو آزاد کرنے سے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا فرق ختم ہو جائے گا۔ ایکسپورٹ، ترسیلات زر اور FDR کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ $17 ارب کی زرعی اشیاء کی امپورٹ سبسٹیوشن کے لیے زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا، اور $20 ارب کے انرجی بل میں کمی کے لیے پورے ملک کو سولر انرجی پر منتقل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہماری ان سفارشات پر عمل کرنے سے انشاءاللہ مشکل وقت جلد گزر جائے گا اور معیشت میں بہتری آئے گی۔ اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تھینک یو۔